کسی نے سوال کیا کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کی کچھ فضیلت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء نے روزے کو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنے کی بدعت کہا ہے۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے لیے خاص روزہ رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، واقعی میں یہ بدعت ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور کب کب رکھتے تھے؟ پیر اور جمعرات کا۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ایک روایت آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن نام اعمالی پیش ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اس دن مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا۔ آپ کی برتھ کا ڈے تھا منڈے، لیکن آپ 12 ربیع الاول کو رکھتے تھے، ایوری ویک میں منڈے کو رکھتے تھے اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 12 کو خاص روزہ رکھنا یہ بول کر کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، پیدائش کی تاریخ پہ نہیں رکھا، اور ایوری ویک رکھا، ایئر میں ایک بار نہیں رکھا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ 12 کو نہیں رکھا، ایوری منڈے رکھا، کہا کہ اعمال بھی پیش ہوتے، اور دوسرا مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس دن، شکرانے میں ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ 12 ربیع الاول کو خاص نہیں رکھتے تھے آج تک۔ اور آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، اس بات کو یاد رکھیں، آپ کی وفات میں اختلاف نہیں۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے جو زیادہ تر جو جس کو کہتے ہیں نا ایسے تاریخ سیرت لکھنے والے جنہوں نے تحقیق کی، ریسرچ ورک کیا، ان کا کہنا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، 12 کو نہیں، لیکن آپ کی وفات اور پیدائش کا دن سیم تھا، یاد رکھیے۔ مطلب آپ 9 کو پیدا ہوئے تھے ربیع الاول، اور ڈے منڈے تھا، اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ڈے منڈے تھا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، وہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے، اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 کو، کسی کا بھی جس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا، تو لہٰذا تب کسی نے ریکارڈ نہیں کیا تھا اس کو۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نبی تھے، پبلک فگر تھے، تو سب کو معلوم، تو آپ کی وفات تو پکا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ 12 کو، تو لہٰذا 12 کو خاص کوئی روزہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں۔ ہاں آپ عام روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا، پیر کا، اور 12 ربیع الاول پیر کو آ گیا، جمعرات کو آ گیا، پیر آ گیا، جمعرات آ گیا، روزہ رکھنا اور 12 آ گئے اس دن، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور تاریخ ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو خاص کریں، تو خاص کرنا بدعت ہو جائے گا۔ عام اعتبار سے اگر آپ رکھ رہے تھے، رکھنے میں ہو گیا، آپ نے نظر کے روزے مانگے تھے، آپ کو یاد نہیں کب رکھنا تھے، آپ نے شروع کر دیا، آپ کو پتہ چلا آج 12 بھی رکھ لو، سوچ لیا تھا کہ میں رکھ لوں گا، اب اسلامی تاریخ تو آج کل کوئی پڑھتا نہیں، تو لگا کہ یہ چھٹیاں آ گئی، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے رکھ لیتا ہوں، اور اس میں ایک دن یہ بھی آ گیا، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ نہیں۔ خاص مت کیجیے اس کو کہ نبی کی پیدائش تھی تو میں شکرانے میں رکھ رہا ہوں، یہ بدعت ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ، ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی، اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے، نہیں، کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کے آگ ہے، تو لہذا بدعت حسنہ۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بدعت حسنہ دنیا میں تو ہنسنا ہے لیکن آخرت میں رونا ہے۔ ہنسنا بولے تو وہ اردو والا ہنسنا بولے آخرت میں رونا ہے، یاد رکھیے یہ بالکل درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو بدعت حسنہ یہ صحیح چیز نہیں، یاد رکھیے، ایسی کوئی بدعت ثابت نہیں ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ لوگ بولتے، مطلب بری بدعت اور اچھی بدعت۔ کسی زمانے میں بہرحال مثال دی تھی میں نے، لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ کوئی اگر یہ کہ اچھا گوبر اور برا گوبر، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ گوبر حسنہ اور گوبر سیئہ، گندا گوبر اور اچھا گوبر، گوبر لفظ آ گیا تو سمجھیں، اچھا نالی کا پانی اور برا نالی کا پانی، ہے کوئی ایسی تفریق؟ نالی کا پانی نالی کا پانی رہتا، وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ بوٹل اچھی بری ہو سکتی ہے، اس میں ڈالا جائے وہ پانی اچھا برا نہیں، وہ گندا ہی ہوتا ہے، تو ایسی تفریق ہے۔ بدعت گمراہی ہے، بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے اپنے سے دور کریں گے، اور آپ بول رہے اچھی بدعت۔ اچھا وہ اچھی بدعت کرنے والے کا نام کیا رہیں گا؟ بدعتی۔ اچھی بدعت کرنے والا میرا بھائی، بری بدعت کرنے والا میرا بھائی، ارے بدعتی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ساری بدعتوں کو گمراہی قرار دیا، تو لہٰذا اچھی بدعت کہہ کر بدعت حسنہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا حسنہ کا معنی نیک اچھائی کرتے کرتے پورا دین ہی بدل جائے گا، چونکہ پھر 11ویں شریف بھی بدعت حسنہ ہے، پھر فلاں بھی بدعت حسنہ ہے، پھر یہ بھی بدعت حسنہ ہے، پھر وہ بھی بدعت حسنہ ہے، بس سب بدعت حسنہ بول کے پورے دین کو ہی تبدیل کر دیں گے۔ کل کی کل تمام بدعتیں گمراہی ہے، تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں۔ سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے؟ کسی بھی درجے میں
دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے۔ وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا؟ ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کی تابع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی تو ہر مسلمان کو پیدائش کی۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا، کیا کیا نہیں کیا نا ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا؟ تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا؟ کسی بھی درجے میں، میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے، ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ، مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کی محتاج ہیں، صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے، سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا، سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے؟ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش، ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک، اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے، اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ، واقعی میں قول صحیح ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے، مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منائے تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی، ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہ خصوصیت ایک عالم کی، آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں، ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکے، عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی اور زبردست خلافت، یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، پر بارڈرز پہ تھی سب جنگیں، مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی، تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقہ۔ اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ کم و بیش 10 سے 12 سال اپنے خلافت کی، آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول، محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بھائی بھی ہے رشتے میں، آپ کے داماد بھی ہے، اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر، انہوں نے کیوں نہیں منائے میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے، کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کو دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے، تو 240 سال گزر گئے، کسی نے نہیں منایا۔ اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا کبھی۔
تو سوال یہ اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ اماموں کے، نہ سلف صالحین کے، پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تو ایک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر، عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل ہونا چاہیے نا، مسلک میں ہونا چاہیے نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، فقہ بھی کوئی چیز ہے نا، ظاہر سی بات ہے، دین کی ایک سمجھ ہے، وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، آپ نے کبھی نہیں کی، نہیں 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 نہیں، آپ غلط ہے، آپ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا، اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے، اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا، دیکھیے دلیل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سالگرہ، برتھ ڈے، میلاد نہیں منائی، ہفتہ منایا، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر، اور کیسے؟ روزہ رکھ کر، ہے نا؟ تو آپ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا، اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن، اور اس دن نام اعمال بھی دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی، آپ کی پیدائش اور نام اعمال جا رہے تھے اللہ کے پاس، دونوں مکس ہو گئے، تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا، اور نام اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ہفتہ منایا نا، آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر، اور وہ بھی روزہ رکھ کر، کھا پی کے، ناچ گا کر، جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟ کھا پی کر نہیں نا، بھوکے رہے آپ، روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے پیدا کیا تھا اس دن، اور نبی بنایا، اور اس دن عام اعمال جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو، تو یہ تو دلیل ہے، روزہ رکھو آپ اس دن نفل، نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو، نہیں 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 نہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے، ماشاء اللہ قرآن آ گیا تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی، جی بتائیے، قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے، اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی طلب فرماتا ہے، تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں، کسی خوشی منائیں؟ قرآن کے نازل ہونے کی، تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی، تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی، سبحان اللہ، دلیل مل گئی، اور نعرے فلاں نعرے فلاں، لیکن نعرے ضروری ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونس کی ایک آیت ہے، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں، تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی، تو جس پر اترا اس کی خوشی، اوہ پھر تو بس جھوم اٹھتی پوری مجلس ہے نا فلاں، اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے، جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کیا ہے، بس آپ لگے رہیے بس نعرے واروں کے اندر، کچھ مت سمجھے، تو لگ گئے اس میں، اچھا بات تو صحیح ہے، تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ، کہ انہیں چاہیے خوشی منائے، قرآن اترا تو رمضان کے اندر، قدر کے اندر منائیے آپ، قدر کی رات قرآن اترا نا، وہ چاہے 21 کی تھی، 23 تھی، 25، 27، تو 5 راتیں مناؤ، اور ماشاءاللہ منا ہی رہے ہم تو، خوشی منا ہی رہے نا، ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا، تو وہ خوشی اس معنی میں۔ دوسرا، صحابہ نے شاید تو کیسا سمجھا میرے بھائی، صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کیا عید کی، قرآن نازل ہونے کی خوشی؟ یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ نہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے، اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ؟ یا کسی تابعین نے؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے، ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا، ہے نا، اور ان کا سمجھنا ہم کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو ان کی زندگی تو کٹ کری، کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش، ہاں نہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہوا تو آپ کو نہیں سمجھیں گے، یہ تو بڑی بات ہے، چلیے آگے۔ صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منا، اچھا ماشاءاللہ، صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت، اچھا ٹھیک ہے بتائیے، تو صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے، اس کا ثواب ہے، اس دن مغفرت ہوتی ہے، وہ کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، بیچارے اللہ رحم کرے ان پر، وہ شروع ہو دلیل دے رہے ہیں، کیا دلیل ان کی؟ کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا، تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا ابو لہب کیسے حالات جہنم میں، مطلب اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی، تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، خواب کی بات ہے یاد رکھیے، یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا، اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات، تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی، دنیا میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا، جہنم میں گیا میں، لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے، تھوڑی ڈھیل ملتی ہے۔ کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوفیہ کو آزاد کیا تھا، اس کی غلام تھی، لونڈی تھی، اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوفیہ کو آزاد کر دیا۔ تو کہا صوفیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا، نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے،
ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا. سوال یہ سب سے پہلا، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب. اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس پہ ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو خواب کو، اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لونڈی آزاد کرے، پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں، اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں. نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کی تو نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے. تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر. اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے، ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے، ان کی سنتیں تو یہاں موجود ہیں. یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا، ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں. تو ابو لہب کی سنت ہے کہ بھائی ایک دن خوب جشن منا لے، جہنم میں جائیں گے، ایک دن بچ جائیں گے بس. اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ عید، اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن، ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا. پھر ہم یہ چاہ رہے کہ ایک دن کا رفاقہ، ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ. تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہو لا کر، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے، برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کر دی. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں، کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں، کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں، کسی مسلک سے اس کا وجود نہیں، کسی نے نہیں کیا. بھائی کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا، اس کے تعلق سے اقوال، دو چار اقوال. اس میں سے ایک مشہور معروف قول یہ ہے کہ کم و بیش تیسری صدی، چوتھی صدی ہجری، 350 ہجری کے بعد یا 362 ہجری میں فاطمی خلیفاؤں نے اس کو شروع کیا ہجری میں. تو گویا 622 سال ملا لے تو سن عیسوی تقریباً 1100 سن عیسوی کے اندر پہلی بار فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھے، یاد رکھیے مصر میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے پہلی بار رسول اللہ کی میلاد پر چھٹی کا اعلان کیا. کہا کہ آپ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ وسلم لہٰذا ہم چھٹی منائیں گے. اور یہ بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں یورپ کے انفلوئنس میں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو ہے یورپ میں گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا، تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے، میلاد منائیں گے. پچھلے سال میں نے جینتی کا لفظ استعمال کیا تھا، جینتی. عید میلاد النبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی. اتنے گالیاں دی میرے کو نیٹ کے اوپر کی گالیاں پڑھنے کو بھی آپ کو شرم آئیں گی، کیونکہ اب کمنٹس آتے رہتے تو میں دیکھتا رہتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں بیچاروں کو سمجھ نہیں، دیکھا ہو سکتا کل سمجھ میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ معصوم ہے، تو ان کی گالی کا جواب تو ہم کو دینا نہیں. خوب گالیاں دی. اب پیپر تو آج صبح سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ دن جو ہے، مراٹھی پیپر دیکھیے اٹھا کر، خود ہمارے بھائیوں نے لکھا ہوا لیکھ، غیر مسلم نے لکھا کہ یہ دن جیسا کہ بدھ جینتی فلاں ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی یہ جو ہے محمد صاحب کی جینتی ہے. میں نے کہا مجھے کیوں گالیاں دی، اب ان کو بھی گالیاں دو جا کر سب کو. اب مان لیا آپ نے جینتی، تو میں نے صحیح کہا تھا یہ جینتی ہے بھائی، آپ جو منا رہے جینتی ہے. نہیں آپ نے تو رسول اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا. میں نے نہیں ملایا، تم نے ملایا. میں تو بول رہا ہوں صرف، میں نے کہاں ملایا، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جینتی اور میں مناؤں گا، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جینتیاں منا کر وہی حرکت کی نا. ایک جینتی ہوتی جس میں اودے فرارے، اودے جھنڈے، اودے فلاں ہوتے، ایک جینتی جس میں لال جھنڈے، لال فرارے، لال کپڑے ہوتے، ایک جینتی جس میں ہرا ہے. فرق کیا ہے؟ سیم ہے نا، وہی گلال، وہی کلر، وہی پٹاخے، وہی تماشا، صرف اتنا ہماری جینتی میں اونٹ رہتا آگے. چھوٹے موٹے لوگ پیدل چلتے، گاڑیوں پہ چلتے. بڑی قوم ہے تو بڑا کچھ تو پہچان الگ ہوگی نا. ہاتھی رہتے ہمارے جینتیوں میں نا، ایک پتہ نہیں ایک بار ہاتھی بھی لائے تھے کسی نے جلوس میں. تو میں نے کہا میں نے کیا غلط بولا میرے بھائی؟ سب دنیا میں جینتی ہوتی ہے. کرشن کی جینتی آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھو، ہاتھیاں، گھوڑے، اونٹ، پیادے ہے نا، پورے لے کے ایک رتھ لے جاتے ہیں، پورا سین وہ پانی میں سے کیسے پورا مناتے ہیں. تم نے بھی وہی کیا. ابھی شروعات ہے اور ہمارے بڑے شہروں میں ہو گیا، یہ آگے آپ دیکھیں گے یہ سب ہوگا. تو بہت برا لگا لوگوں کو. میں نے کہا میں نے کیا برا کہا؟ تم نے اپنے نبی کو نیچے گرایا، میں نے نہیں. تم نے لے آ کے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا، میں نے نہیں کھڑا کیا. میں تو ممتاز الگ رکھتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو، کہ وہ ایسا نہیں ہے. اس کا وہ اتنا عام آدمی نہیں کہ آپ اس کی جینتی اور فلاں منائیں. اس کا پیغام اصل تھا، اس کی پیدائش اصل نہیں تھی. تو ہمارے لیے محمد بن عبداللہ اصل نہیں تھے، محمد رسول اللہ تھے.
یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل تھا ہمارے لیے۔ تو آپ کی پیدائش معنی نہیں رکھتی، آپ کا پیغام معنی رکھتا ہے۔ یقیناً پیدائش کی خوشی مجھے بھی ہے، اور وہ خوشی ہر مومن کو ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کا طریقہ شریعت کے مطابق جیسے صحابہ نے کیا، کوئی اظہار نہیں، کچھ نہیں، بس نبی اللہ نے دیا تھا، بس اس کی خوشی دل میں سب کو ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن نبی سے محبت در حقیقت نبی کی اطاعت ہے، معلوم آپ کو؟ نبی سے محبت کا معنی نبی کی اطاعت ہے۔ اور آئیے کہ واقعہ سنیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آواز پڑی اور کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ چوکھٹ پر تھے، مسجد نبوی کی چوکھٹ پر تھے، یا ایسی جگہ تھی جہاں چپلیں ہیں، جو ہی آواز سنی تو ایک پر چوکھٹ کے باہر تھا، ایک پر اندر، اور چوکھٹ پہ بیٹھ گئے چپلوں میں، مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں۔ اب میں اس بحث میں جانا، وہ چوکھٹ تھی نہیں تھی، بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر آ رہے تھے، دروازے میں تھے، اور جو ہی یہ آواز سنی تو بیٹھ گئے، ایک پیر باہر تھا ایک پیر اندر تھا، اور چپلیں تھی وہاں، اس میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے، اس کے بعد کہا اے عبداللہ، ہم نے تم سے کہاں کہا تھا کہ اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا؟ میں تو فلاں کو کہہ رہا تھا۔ ایک آدمی خطبے میں شاید کھڑا ہو گیا تھا، آپ اس کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، بھائی خطبے میں کھڑے رہنا چاہیے، نماز پڑھنا الگ بات ہے، لیکن کھڑے مت رہو، خاموش بیٹھ جا، یا کچھ وہ ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر رہا ہوں ادھر ادھر، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، سکھا رہے تھے کہ بھائی صاحب خطبے میں نہیں ہونا آواز وغیرہ۔ تو ہم نے عبداللہ تم کو تو نہیں کہا تھا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے، ہمیں بھی کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے، بس آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، میرے کان میں صرف آپ کی آواز آئی، تو میں نے یہ سوچا عبداللہ اب ایک پیر جو تو مسجد نبوی میں ڈال چکا اور دوسرا ڈالیں گا تو یہ پیر تیرا مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، جہنم کی آگ میں جائیں گا، اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ مجھے کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے، کان میں آواز آ گیا وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تو میں نے یہ سوچا کہ عبداللہ اب تیرا دوسرا پیر مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، اگر ڈالیں گا تو جہنم کی آگ میں جائیں گا، تو ہم تو وہیں بیٹھ گئے۔ تو محبت کا معنی اطاعت ہوتا ہے، یہاں کا جلوس اور جلائس کی بات ہو رہی، محبت کا معنی اطاعت، اطاعت میں تو پورا لانگ دیا ہم نے، رسول کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر محبت کے دعوے، تو یہ دعووں کو میں بولتا ہوں جھوٹے دعوے ہیں۔ میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن علامتیں بتاتی ہیں نا، جھوٹی محبت ہے، یا بیچارے کم علم ہوں گے اس میں کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو جو اس کی ہدایت دے، لیکن سمجھدار لوگ اس میں کافی حد تک ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن صرف اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی۔ ایسے کئی لوگ تھے ماشاءاللہ جو پچھلے دنوں ان جلوس جلائس میں جاتے تھے، یا ان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر تھے، بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، توبہ انہوں نے کی، آ کر مجھے بتایا کہ آپ جو کہتے تھے بالکل 100% صحیح ہیں، صرف کچھ مفادات کے لیے ہم اٹکے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہم سب جانتے تھے گمراہی ہے، ہم سب جانتے تھے، لیکن اگر 1000 یا لاکھ روپے کے پڑاخے پھوٹتے 10,000 ہمارے جیب میں بھی آتے تھے، تو ہم بس وہ اس پہ نظر تھی، باقی لوگ عوام کہاں جا رہی ہے، ان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے، ان کے معاملات سب چھوڑ دیں۔ اور کیا واقعے میں اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے، اس لیے کہ تھوڑا تو ہے نا، جواز کی خوشی تو ہے، لیکن کیا طریقہ یہ ہے اس کا؟ اس طرح سے کوئی مناتا ہے اپنے نبی کا پیدائش کا دن؟ اس طرح سے پڑاخے پھوڑ رہے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں روپے سے الیکٹریسٹی اور لائٹنگس میں خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی امت کے اندر بیوائیں، مسکین، یتیم ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عراق سے جو ہے پیسہ آیا، خرچ کا پیسہ جو ٹیکسز ہوتے تھے آیا، جب ٹیکسز آئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا اے حذیفہ کہیں تم لوگوں سے پورا تو اٹھا کے نہیں لا لیا؟ ٹیکسز باندھے گئے تھے 8 دینار، 5 دینار، 6 دینار، 2 دینار، لیکن اس کے بعد بھی کہا ہے عبداللہ تو اے حذیفہ کہ تم ایسا تو نہیں پورا اٹھا کے لائے ہو؟ مطلب حالات دیکھ کر واپس بھی کرتے، تو کہا ہے امیر المومنین جتنا لایا ہوں اس کا ڈبل تو صدقہ کر کے آ گیا ہوں، جو ٹیکسز آپ بولتے ہیں وصول کرو اس سے زیادہ تو آپ صدقہ بول دیتے ہیں، ڈبل تو صدقہ کر کے آئے ہوں۔ تو عمر ابن خطاب کھڑے اور کہا کہ اگر عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت استطاعت اور پیسہ دیتا تو عمر اتنا خرچ کرتا وہاں کی بیواں اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں پر کہ آنے والی نسلوں تک وہ محتاج نہ رہتے، ان کے اتنا میں ان کو غنی کر دیتا، اتنا دیتا کہ آنے والے نسلوں میں جو ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عمر اتنا دیتا، اگر اللہ اس کو اور دیتا تو اندازہ لگائیے۔ تو یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یتیم ہے، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہے، اور کیا کچھ نہیں تکلیف اس امت کو۔ آج ایسا تو حال نہیں ہے کہ امت جو ہے سونے کے نیوالے کھا رہی ہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ کچھ کو دے رہا ہے نعمت تو شکر ادا کرے، ورنہ دوسرے بھائیوں کے زیادہ ہے ریسورسز کی کیا، بلکہ یہاں پاس تو 56 کے اراؤنڈ کنٹریز ہے دنیا کے اندر۔ جو کنٹریز کی تعداد ہے یاد رکھیے 196، 97، 98 سے 210 کے بیچ میں لوگ بتاتے ہیں، الگ الگ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہے، فلاں جیسا ابھی یوکرین کا ہوگا تو 3 کنٹری نکل گئے، کچھ لوگ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے، تو اپروکسیمیٹلی 200 سے پلس مائنس کنٹریز دنیا کے اندر ہے، جس میں سے 56 از ایکویولنٹ ٹو اپروکسیمیٹ 25% اینڈ مور۔ اتنی ساری جس کو کہتے ہیں زمین یا ممالک مسلمانوں کے ہیں، تو ریسورسز ہی بہت ہیں، جب تو ریسورسز بھی نہیں تھے۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں کہوں گا مسلم کنٹریز کے ریسورسز سبحان اللہ، توحید کی برکت، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں صحابہ گئے اور اس دین کی برکت سے ایسی چیزیں نوازی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔
موسٹ فرٹائل لینڈ دنیا کی مسلمانوں کے پاس، موسٹ ریسورسفل لینڈ دنیا کی مسلمانوں کے پاس. مطلب میں اتنے ایگزامپل دے سکتا ہوں جسی کو انتہا نہیں. گلف کے اگر ایک علاقے کو لے لے، کچھ نہ بھی کرے، بولتے نا آنکھ بند کر کے بس پڑے بھی رہے، تو زمین کے نیچے سے ابل کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک ڈرل کر دے آپ، جس میں سے پیٹرول نکلتا ہے، ان کنویں میں جب ڈرل ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے اس میں کھینچنا نہیں پڑتا ہے، آپ کو ابل کی گیس کے ساتھ آئل باہر نکل کے آتا ہے. سکشن نہیں کرنا ہے. آپ جو موٹر لگاتے ہیں نا، خالی کنٹرول کرتی ہے، وہ چیزیں نیچرلی آتی ہے. صرف اندر کا امبیلنس نہیں ہونا بول کر جتنا باہر نکالا جاتا ہے اتنا پانی اندر ڈالا جاتا ہے، بس تاکہ اندر جو زمین امبیلنس نہیں ہونا. اور آئل کی خصوصیت کیا ہے، وہ اوپر تیرتا ہے نا، تو پانی ڈالنے سے وہ اوپر آتے رہتا ہے، تو صرف پانی ڈالتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا، مطلب آپ کو بورنگ سے پانی کھینچنے کے لیے بھی ہینڈ پمپ چلانا پڑتا ہے، یہاں گیس کے ساتھ ابل کر آتا ہے. اور اتنی گیس کہ گیس کو ایسی جلا دیا جاتا ہے اور خالی آئل یوز کیا جاتا ہے. اور ریفائنری میں دیکھیں آپ نے، اوپر ایک جلتے رہتا، ایکسٹرا گیس ہے، کون اس کو وہ کریں گا یار، اس کو پھینک دو، بائی پروڈکٹ میں بھی یوز مت کو پھینک دو، جلا دیا جائے. یہ ایک گلف کی مثال دے رہا ہوں. مطلب جس کو دیکھنے میں تو ڈیزرٹ ہے، رب العزت نے ختموں کے نیچے کالا سونا رکھ دیا. یہ حال ہے. آپ وہاں سے نکلیے، عراق، ایران، سب سے زیادہ جو چیزیں، اشیاء جو سب سے مہنگی دنیا میں بکتی ہے اور کھائی جاتی ہے پروٹینز کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، یہ ساری ان علاقوں میں ہوتی ہے. آپ عراق، ایران اور افغانستان تک لے لیجیے، آپ کا بادام، کاجو، اخروٹ، پستہ، فلاں، امک، ڈھمک اور کیا ہے، زعفران، اور یہ سب ہی نکلتا ہے پورے دنیا کے. ان کے علاوہ ان علاقوں کے علاوہ میں اگتا بھی نہیں کسی علاقے میں. یہ ساری نعمتیں ادھر ہے. پھر زمین کے نیچے کی سونا، چاندی، معدنیات، کاپر، لیتھیم اور کیا کیا دنیا نکل رہی. ابھی حال کی رپورٹ تھی، افغانستان کے اندر more than 3 ٹریلین کا لیتھیم ذخیرے نکلے. اب اس کو نکال رہا ہے، چائنا نکالنے کی بات کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ایکسٹریکشن کرنے کی. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ افریقی ممالک میں جائیے، مسلم ممالک ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی. مصر میں چل جائیے، آپ بولیں مصر میں کیا ہے، تو کہ مصر کا گیہوں، اور مصر کے تاریخی حیثیت کیا ہے. مصر میں کچھ نہ بھی ہو تو خالی تاریخی حیثیت سے اتنا ہے کہ پوری دنیا گھومنے آتی ہے مصر میں. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، آپ جہاں ممالک دیکھیے، یہ توحید کی برکت ہے. میں کہتا ہوں یہ دین اور اسلام کی برکت ہے. یہ صحابہ جہاں جہاں پہنچے نا، یہ ساری زمینیں ایسی. لیکن کیا بات ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، واقعی میں کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھیے، یاد رکھیے ہم نے کیا کیا، حکمت کے نام پر بزدلی کو اختیار کیا، لیڈرشپ کے مقابلے میں ورکر والی ٹینڈنسی اختیار کی. ہم نے لیڈر والی سوچ سے لوگوں کو پیدا نہیں کیا، غلام والی سوچوں کو اختیار کیا. اور خاص طور سے کولونیل ایج جب مسلم امپائر پر آیا، جہاں یہ اس کو کہتے ہیں برٹش امپائر، اسپینش امپائر، اٹالین ہے، جرمنس ہے، پورٹوگل ہے، اسپین، اور کئی جو تھے کولونائزیشن جنہوں نے پورے مسلم ممالک کا کیا، فرینچ ہے، انہوں نے سب کو غلام بنا دیا ذہنی. اور انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی ایک لیڈر پہ اتفاق نہ رکھے اور ان کی لیڈرشپ کبھی آگے نہ بڑھے. آج افغانستان سے کیوں ڈر لگتا ہے پوری دنیا کو؟ اس لیے کہ ان کو اب ایک لیڈرشپ کا ڈر ہے. لیڈرشپ پورا گلف کیوں ڈرا ہوا ہے افغانستان سے؟ ریزن کی سب کو اپنی اپنی چودرات اور گڈیاں سنبھالنا ہے نا، تو ان کو لگ رہا ہے ایک سینٹرلائز یونیفائڈ لیڈر آ رہا ہے جو دین کے نام پہ بات کر رہا ہے، علاقے کے نام پہ بات نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو لوگوں میں گھبراہٹ ہو گیا. امریکہ نے سارے فنڈ سیز کر دیے، پھر بھی ملک چل رہا ہے، خوشحالی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کتنے 2 سال ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو. اکنامی ٹھیک ہے، جیسی بھی چل رہی ہے، دنیا چلا رہی ہے. ہاں، اب یہ ڈر ہے کہ ادھر ایران بھی گھبرا رہا ہے، ادھر پاکستان نہیں گھبرا رہا، اور پوری دنیا صرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اب اکنامیکل کرائسس میں ہے. اگر ادھر سے خالی افغانستان سرک گیا تو پاکستان لے لیتا ہو ایک جھٹکے کے اندر. اور ظاہر سی بات، افغانستان پاکستان کا ایک بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے. وہ یہ تھا کہ جب انگریزوں نے جیسا انڈیا پاکستان کو توڑا نا، افغانستان پاکستان کو بس ایک راتوں رات لکیر کھینچ دیا، جس میں سے 2/3 آف افغانستان پاکستان میں آ گیا تھا. تو افغانستان کا ڈے ون سے کلیم ہے کہ میں پاکستان کے حصے کو اپنا ہی مانتا ہوں. آج بھی ان کا وہی کلیم. اب ان کو گھبراہٹ ہے لیڈرشپ سے، تو انہوں نے آپ کے لیڈرز ختم کر دیے. مطلب لوگوں کی سوچ مار دی. صحابہ کے پاس ریسورس نہیں تھے، وہ جنت کی سوچ لے کے چلنے والے لوگ. ہمارے پاس ریسورسز ہے، ہماری سوچ کو ختم کر دیا گیا. ایک فری تھنکنگ مائنڈ کو جو ہے زہر بنا دیا گیا، ہماری سوچ ٹویسٹ کر دی گئی. بس یہی مسئلہ ہے، اور کیا ہے. سوچ بدل جائیں گی، آپ اپنا مقام پہچان لیں گے، جو درجہ آپ کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے دنیا ہوتی تھی، لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتے تھے. ایک آدمی دیکھتے ایک ملک کو لیڈرشپ پیدا ہو رہی، عراق لیڈرشپ پیدا کرا، ختم کر دو، لیڈر کو بھی ختم، عراق کو بھی ختم. لیبیا بات کرتا لیڈرشپ کی، لیبیا ختم، اس کا ملک ختم، اس کا علاقہ ختم. معلوم غدافی کے نام سے آپ نے بری چیزیں تو دیکھی، دا ڈکٹیٹر بول کے فلم بھی دیکھی ہوں گی بہت سارے لوگوں نے. تو لگا غدافی ریئل میں ویسے ہی چونگا. دیکھیے نا ڈکٹیٹر ایک فلم آئی تھی. یہ لوگ جس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کی لیڈرشپ کو بدنام کرتے ہیں ہالی ووڈ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اور اس کے بعد اس پہ اٹیک کرتے تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوتا ہے کہ برباد ہونے والا ملک تھا. غدافی اتنا بیکار انسان تھا. لیبیا افریقہ کا سب سے زیادہ خوشحال ملک. لیبیا کے اندر انہوں نے
جس کو کہتے ہیں مین میڈ جو سسٹم بنایا پانی کا، وہ دنیا کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ہے. اتنا بڑا کینال اور اتنا بڑا سسٹم جو دنیا میں کسی نے نہیں بنایا. پانی فری، لائٹ فری، ٹھیک ہے، نو ٹیکسز، نو انکم ٹیکسز، اور اس کے بعد ہر بچے کی پیدائش پہ ایک فلاں آپ کو انسینٹیو حکومت کی طرف سے ملتا تھا. یہ لیبیا کی بات کر رہا ہوں میں، کسی یورپین کنٹری کی، اور آج سے 200 سال پہلے یا 500 سال 1000 سال پہلے مسلم حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ غدافی کے وقت کا لیبیا. لیکن کیا ہوا؟ لیڈرشپ. غدافی نے کیا کہا کہ اب ہم ڈالر کو ختم کر دیں گے اور ہمارا جو ایک یونیفائڈ کرنسی بنائیں گے افریقن کنٹریز کی، جو بیکڈ بائی افریقن ایسٹ سے ہوں گے. اور افریقہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ افریقہ کے پاس کیا نہیں ہے بھائی؟ دنیا کی سب سے زیادہ ریسورس اس کے پاس ہے. تو کہا ہمارا ایسٹ بیکڈ بائی ریسورس ہوگا. یہ پسند نہیں آیا امریکہ کو. ہاں، ڈالر کے پیچھے اب ایک کلاؤن بھی نہیں ہے، مطلب وہ جو کہہ رہا تھا جو ناچتا تھا وہ بھی نہیں ہے. کسی زمانے میں ڈالر کے پیچھے سونا ہوتا تھا. 1971 میں ختم سونا پونا آپ کا سب. ڈالر ایک فلوٹنگ کرنسی، ہوا مڑنے والی چیز ہے. دنیا نے مانا تو ڈالر ہے، نہیں مانا تو کچھ نہیں. تو امریکہ نے اس کو سب سے پہلے ختم کیا، چونکہ وہ بات کر رہا تھا ایک افریقن یونیفائڈ کرنسی کی جو کہ بیکڈ بائی افریقن ایسٹس ہوں گی. گولڈ، سلور، ووڈ، یہ وہ جو بھی ان کے پاس ریسورسز بہت ہے. آپ سمجھے اس چیز کو. سبحان اللہ. تو بہرحال انہوں نے ہماری سوچ ختم کی، لیڈرشپ کوالٹیز ختم کی، لیڈرز ختم کیے. اور ہماری بھی سوچ ایسی ہے. صدام حسین کون تھا؟ تو یہ تھا، اعلیٰ تھا، پھلا تھا، اپنی جماعت کا تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، مرا آپ نے کیا لینا؟ کس کو غم تھا کہ مرنے اور پکڑے جانے کا؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ شام پہ انہوں نے کر دیا، ہم کو کیا کرنا؟ اسد کیسا، ایسا تھا، ویسا تھا، اعلیٰ تھا، پھلا تھا، امک تھا، ڈھمک تھا، مر گیا. غدافی سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ کیا تھا کیا نہیں. ہم کو تو یہ بھی سمجھ نہیں کہ ہم کو سوچنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ. ہمارے مطلب ہم کو اتنا ظلم کیا گیا، لیڈرشپ کو ایسا ختم کیا گیا کہ کوئی خواب دکھانے والا بھی انسان نہیں کھڑ رہا کہ جو بولے. ایک زمانہ تھا خواب دکھانے کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا مسلمان اپنے حلقوں کے اندر، ہاؤس آف وزڈم جس کو کہتے ہیں، بیت الحکمہ جو بغداد میں تھا، وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کے بدلے مشینیں کام کیسے کریں گی. آج نہیں، آج سے 1000 سال پہلے ڈسکشن چالو ہوئی. کیسے کام کر سکتے مشینوں کے ذریعے؟ کیسے ایسا ہو کہ انسان کے علاوہ مشینیں یہ کام کرتے ہیں؟ ہوا میں ہم کیسے اڑ سکتے؟ یہ پلاننگ چل رہی ہے ان کی. میں آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. رائٹ بردرز نے فلائٹ ابھی نکالی، میں ان سے بھی رائٹ بردرز سے 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. دنیا یہ سوچ رہی تھی، یہ مسلم دنیا تھی، کہ ان کی فکروں نے پورے یورپ کے اندر تبدیلی لا دی. کیا سوچتے ہیں وہ لوگ یار؟ کہاں جا رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ کو اسپین کے اندر مسلمان رہتے تھے، گوگلز پہن رہے آج سے 800 سال پہلے. گوگلز، آنکھوں کے سامنے تیز روشنی آ رہی تو اس کی چھپانے کی لینسز ایجاد کر دی انہوں نے. نہیں دکھ رہا ہے تو یوں ہی دیکھنے کے لیے الگ لینسز ان کے پاس ہے. ان کے پاس گوگل کا سسٹم ہے. وہ فیشن کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں کہ جو وہ نہیں کرتے. ان کے کیفیز جو ہے جس میں کافی پی جاتی ہے، جو کہ قہوہ کا انگلش ورژن کیفے ہے. قہوہ وہ بیج ہی، اس کو کافی کا بیج بولتے ہیں جو قہوہ کے اندر ڈالا تھا. اسے کیفیز کھل رہے ہیں. آج بولتے ہیں نا کیفیٹیریاز، کیفے، وہ عربی کا لفظ ہے. قہوہ پیا جاتا تھا، الگ الگ مشروبات کے وہ ہے ان کے. یورپ خالی دیکھ رہا ہے، وہ ان کے بادشاہ تک اندھیرے میں جی رہے. یہاں ان کے سڑکوں کے اوپر روشنیاں لگائی جاتی تھی، رات میں کینڈلز لگائے جاتے تھے تاکہ راستوں کے اوپر روشنی رہے. اور وہ ان کے بادشاہ رات میں جو پریشان. یہ دنیا تھی. یاد رکھیے. تو انہوں نے ایک سوچ رکھی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کو ختم کیا گیا سسٹمیٹیکلی. ہم کو لیبر فورس بنا گیا جس کو اسٹریٹجیکلی. ہماری لیڈرشپ کو ختم کیا. یاد رکھیے. اور اس میں ساری چیزوں کے اندر ایک رول یہ بھی پلے کیا. ابھی دیکھیے ایک سوچنے والا لیڈر آیا تھا ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اس کا بھی کیا حال کیا دیکھیے آپ نے. اب اس ملک کا حال دیکھیے کیا. سوچنے والا آدمی آیا نہیں چاہیے. آتے اسلاموفوبیا کی بات کر رہا، آتے فلسطین کی بات کر رہا، آتے گلف کنٹریز کو ملنے کی بات کر رہا، آتے کوئی بلا نہیں رہا پھر بھی یو ایس کا ٹور کر رہا. آتے کیا ہوگا؟ سوچ رہا تو اکالو. سوچنے والے لوگ نہیں چاہیے. لیڈرشپ کریٹ نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ. تو یہ سسٹمیٹکلی برباد کیا گیا. پھر آپ کے جب لیڈرشپ ختم کی گئی تو آپ کے دانت ختم کر لیے گئے. آپ کو معلوم قوموں سے کیسے ڈرتی ہے؟ کیسے ڈرتی؟ ہاں، رشیا نے علل اعلان یوکرین کے خلاف وار کیا. علل اعلان، کل میں اس پہ داغنے والا ہوں. امریکہ نے، یوکرین اس کا الائی ہے، دوست ہے، کیوں نہیں اٹیک کیا رشیا پہ؟ میرا سوال ہے بیسک. کیونکہ رشیا کے پاس دانت ہے کاٹنے کو. وہ سانپ ہے جو ڈس سکتا ہے، جس میں زہر ہے. اب ہم لوگ کیسے سانپ بن گئے، انہوں نے دانتا نکال کے پھینک دیا اپنے. اب یہ سانپ کو لے کے رسی ٹینٹ بنا دو کھینچنے کے لیے، کمر پہ باندھ کے بیلٹ بنا لو اس سانپ کا، بچے کو گلے میں ڈال کے گھومنے دے دو کھیلنے، گول گھماؤ اس کو لے کر، اس سے لوگوں کو مارو، ہمارا سانپ یہ ہو گیا. سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے نا تو لوگ بھاگتے سے. کیا تھا رشیا کی بات؟ رشیا کے پاس دانت ہے، کھل کر بولنے کا وہ ہے. اور کیسے دانت تھے اس کے بعد اس نے اعلان کیا یوکرین پہ اٹیک کر رہا ہوں. کسی مائیکل لال میں دم ہے، پولینڈ، یہ جتنے سب نیٹو کے. یوکرین ڈائریکٹ نیٹو کا ممبر نہیں تھا، الائی تھا، بننے والا تھا.
بیلاروس کو بول دیا تیرا لینڈ یوز کروں گا پورا کا، بیلاروس نے کہا آپ کو مائی باپ جو چاہیے لیجیے، وہاں سے اٹیک کر رہا ہے، 3-4 کنٹری لے لیا وہاں سے اٹیک کر رہا ہے، وہ یوکرین پہ ایکچولی اس کی لینڈ نہیں ہے، وہ جہاں سے اٹیک کر رہا ہے، سب خاموش، ایک بھی نیٹو کے سب کو بولا جو ہوں گا ہوں۔ اچھا اب دیکھو اس کا ایک میزائل جاتا ہے کہا پولینڈ کے اندر، پولینڈ کیا بول رہا ہے معلوم؟ رشیا کہہ رہی ہے غلطی سے آ گیا، یہ غلطی سے آ گیا، کہاں جھگڑ لیتے اسے، کہاں جھگڑ، مطلب جھگڑا لینا ہی کیا اس سے، مطلب ابھی ایسا ہے کہ آپ اتنے کمزور ہے کہ سامنے والا پنچ مارا غلطی سے، آپ کے باپ کو بھی لگے، آپ کا بڑا ربا وہ اوپر سے کچھ گرا، نہیں تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں بھائی، جو لڑتے رہو اپنا، چلو ابا ایسے نکلو، زندہ رہنا ہے تو نکلنا پڑے گا ایسے، اس کے میزائلز گر رہے ہیں، تو رشیا کوئی صفائی نہیں دے رہا، کیا ہوا؟ پولینڈ صفائی دے رہا ہے کیوں رشیا کا میزائل نہیں ہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہوتا ہے جب دانت ہوتے آپ کے پاس، دانت ہے نا، آپ کے پاس 56 ملک میں سے کس ملک کے پاس ایٹامک طاقت ہے بتائیے؟ 56 ممالک میں صرف ایک ملک کے پاس، وہاں یورپ کے ہر کنٹری کے پاس ایٹامک، ہر کنٹری یورپ، اور آپ کے 56 میں سے کتنوں کے پاس ہے؟ ایک کے پاس، کون سا ہے کنٹری؟ ہمارا پڑوسی ملک، جس کے بارے میں سب کو خطرہ لگا یہ کہاں جانے والے ایٹامک بمس، اور پتہ نہیں بن کے اتنے پرانے ہو گئے کہ چلتے نہیں چلتے ہوئے نہیں معلوم، پتہ چلا آج مار رہے اور پٹاخے کے ساتھ اس کا پھٹ جا رہا ہو، اس کی بھی ایک ڈیٹ رہتی ہے، لمٹ رہتی ہے اس کی بھی، اس کو بھی ریوائز کرتے، ایٹامک فیوژن کو کنٹینیو رکھتے، 10 سال کے بعد اس کو نیا بناتے، جو ان کو ملتا ہے نا، جو آرگنائزیشن ورلڈ کی جو پرمیشن دیتی بنانے کی، وہ لمٹ دیتی اتنے تم بم بنا سکتے، صرف ایک کنٹری کے پاس، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ چونکہ وہ اس زمانے میں ایک کنٹری کا الائے تھا، ہمارا ملک ایک کنٹری کا الائے تھا، ہمارے ملک نے چونکہ بنایا تو اس کے الائے نے اس کو پرمیشن اس زمانے میں دے دی، تم بھی بنا لو، بس یہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی ریویژن نہیں ہوا اس کے اندر۔ اب بتائیے کیسی آپ کی عزت ہوگی؟ اپنے ریسورسز کو یوز کرنے کی طاقت بھی تو آپ کے پاس نہیں رہی، جوش رہا، جذبہ رہا، باتیں رہی، قرآن رہا، سنت رہا، عملی زندگی میں کیا رہا آپ کے پاس؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بغداد ہے، عباسی خلیفہ حکومت میں ہے، اور یورپ کے کسی ایک شہر کے اندر ایک عورت کے ساتھ جو ہے بے عزتی اس کی جاتی ہے، اس کا کپڑا کوئی آدمی جو ہے بازار میں اتار دیتا ہے، وہ مسلم خاتون ہے، وہ خط لکھتی ہے خلیفہ کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، جو ہے عباسی خلافت جو ہے پورے یورپ پہ اٹیک کر دیتی ہے، تو اس نے ریڈ شیٹ بجا دیتی ہے، یورپین امپائر کو قرض، مطلب جس کو کیا بولتے ہیں، ان کو ٹیکسز دینا پڑتا ہے واپس جانے کے لیے کہ اب جنگ ختم کرو، ہم اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت ریسٹور کرتے ہیں، اور یہ ٹیکسیشن آپ کو دیں گے ہر سال، پھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ مقام تھا نا، داد بولتے ہیں، داد تھے ان کے، آپ دیکھیے یہ، اب جن کو داد تھے آپ دیکھیے کیسا لڑاتے ہیں، ترک کچھ بولیں گے تو عربوں کو ان کے خلاف بہکائیں گے، یہ لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دیں گے، پٹھان کچھ بولیں گے تو غیر پٹھان سے لڑوائیں گے، لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ لیڈرز کو نہیں آنے دینا چاہتے، اور پپٹ لیڈرز کو لا کے آپ کے اوپر بٹھاتے ہیں، پپٹ لیڈرز کو لا کے بٹھاتے ہیں، فلاں ملک ہوشیاری کر رہا ہے، پپٹ لیڈرز بٹھاؤ۔ مسلم ورلڈ لیگ کا قیام ہوتا ہے، سعودی انیشیٹو لیتا ہے، کنگ فیصل اس میں آگے جاتے ہیں، پہلی کانفرنس ہے لاہور کے اندر ہوتی ہے اس کی پاکستان میں، کہ کیا ہوتا ہے فیصل کا حال، اس کے بعد فیصل پورے ویسٹ کو چیلنج کر دیتا ہے، اس زمانے میں دیکھیے کیا مقام تھا، 74 مطلب 80s کا دور تھا، پورے ورلڈ کو چیلنج، امریکہ کو چیلنج کرتا ہے، کیا کرتے ہیں ہمارے خلاف کرتا ہے، امریکہ گھبرا گیا، اگر انہوں آئل بند کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا کرتے ہیں پھر فیصل کو ایساسینیٹ کراتے ہیں، اس کا بھتیجا ہی مارتا ہے، پپٹ لیڈرز کو لا کے کھڑے کرتے ہیں، اب وہ جو بولے پرو امریکن پیدا ہوتے ہیں، وہ یہاں سے جو امریکہ والا مائی باپ وہ کرتے ہیں، تو لیڈرشپ نہیں ہے دیتے آپ، فلاں لیڈر پیدا ہوں گا اس کو ختم کرنا ہے، غدافی اٹھیں گے ختم کرنا ہے، صدام بات کریں گے ختم کرنا ہے، فلاں اٹھیں گا اس کو ختم کرنا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے دنیا میں چلتی، پھر اپنے لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر وہ کام کرواتے ہیں آپ سے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، انہوں نے ابھی دیکھا نا 1924 میں خلافت ختم ہوئی، وہ نہیں چاہتے کہ بھائی 100 سال میں واپس مسلمان آئے، تو بہرحال یہ جس کو کہیں گے اب ریسورس تو بہت ہے، لیکن وہ دوری ہے دین سے، وہ دینی بصیرت ختم ہو گئی، وہ سوچ و سمجھ ہماری ختم ہو گئی، اور ہم لوگوں نے وہ مقام اپنا بھول گیا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ابھی تو ہم کو جو ہے ہمارے بازو والے کو گرفتار کرا تھا، ہم بولے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیے کافی، آپ ان کو لے جا سکتے، چلو بھائی تصویر پڑھو اور آگے چلتے چلو، تصویر پڑھو، اپنا ایک بھائی شہید ہو گیا اس میں، چلو آگے، یہ ہمارا حال ہے۔ ایک جماعت پہ کوئی لیبل آ رہا ہے، اس کو بین کی بات ہو رہی ہے، 4 جماعتیں بول رہی چلو اپن تو بچے ہوئے نا، جب تک اپنے کو موقع اپن کام کرو، تو ہم کو تبھی اتحاد اتفاق کا معنی بھی نہیں سمجھا، دنیا کیسی جا رہی ہے ہم نے وہ بھی نہیں سمجھا، ہم لوگ تو بس اب کیا بولیں گے، مطلب جو اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو اس بستی میں آ گئے۔ میں ایک چھوٹا سا بات کہہ کر اس سوال کو ختم کرتا ہوں۔ یہودیوں نے ہم کو آواز دی جب یورپ میں اور اسپین میں ان پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے ہم کو آواز دی۔ آپ کو معلوم ہے آٹومن امپائر نے آئرش کرسچنز کی ہیلپ کی تھی جب انگلینڈ کے کرسچنوں نے ان پہ ظلم کیا تھا۔ آئرلینڈ، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اینڈ ویلز، یہ 4 ملک ان کے بنتے یونائیٹڈ کنگڈم، پورے جنگیں لڑی انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے سے، مطلب کتوں کیسا مارا ایک دوسرے سے۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ویلز، 4 کنٹریز آتے۔ تو جب ظلم ہوا تو آٹومن نے ان کو بچانے کے لیے آئرش لوگوں کو جو ان کی مدد کی تھی۔ انگلینڈ نے اتنا ظلم کیا آئرش لوگوں پر، کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ آئرش لوگوں کو غلام بنا دیا تھا پورے دنیا میں،
اور آئرش عورتوں کو لے جاتے تھے اور افریقن غلاموں سے ان کی شادی کر کے انہوں نے ایک نسل بنائی تھی پوری امریکہ کے اندر، جس نسل غلامی، چونکہ بولتے تھے آئرش عورت بہت مضبوط عورت ہے اور اسی طرح افریقن مرد بہت مضبوط ہے، دونوں سے ایک مضبوط غلام نکلیں گے جس کو ہم زیادہ قیمت پہ فروخت کریں گے، اور ایک مینوفیکچرنگ ہاؤس بنا دیا انہوں نے بچوں کو پیدا کرنے۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ ایک بہت ساری چیزیں ہیں، دانشوروں نے، علماء نے ایسے بہت ساری باتیں کی ہیں، بس سمجھنے کی چیز ہے۔ بس میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں، ہم اللہ کی کتاب کو واپس ویسا تھام لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ویسا تھام لے جیسا اس کا حق ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ جس وہی کھویا وقار اور عزت واپس اس امت کو انشاءاللہ جس لوٹا دیں گا۔